الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم. واجب التکریم اساتذہ کرام اور مہمانان اعظام اور میرے عزیز دوستوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور بازاروں میں سیر و تفریح کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود آج عورتوں سے شرم و حیا کا جنازہ اٹھ گیا۔ بے حیائی و بدکاری کی کوئی حد نہیں، زناکاری، مکاری، عیاری عام ہوتی چلی گئی، گانے باجے عام ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ہر جگہ، ہر شہر، ہر قصبے میں عیاشی کے اڈے قائم ہونے لگے۔ مگر افسوس کہ اب ان مہلک بیماریوں میں مسلم خواتین بھی جم کر حصہ لینے لگی اور انہوں نے اپنے دین و اسلام کے تمام احکامات کو ٹھکرا کر یورپی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا۔ ایسے کپڑے استعمال کرنے لگی جس سے جسم کا تمام نشیب و فراز نمایاں ہے، دوپٹے کو گلے کا ہار بنا لیا۔ اب اگر شریعت اسلامیہ کی کسوٹی پر ان کو تولیں تو آپ ہرگز یہ نہ کہیں گے یہ تصویر ہے فاطمہ زہرا کی اور ام کلثوم جیسی پاکیزہ سیرت کی، یا شریعت محمدیہ سے ان کا کوئی تعلق اور لگاؤ ہے، بلکہ مذہبی تہذیب و تمدن کا بدنما مجسمہ ہے۔ اے بنت حوا، اپنی تاریخ الٹ کر دیکھ، تجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، زندگی کی بھیک تجھ کو نہیں دی جاتی تھی، تیرا وجود باعث ذلت و رسوائی تھا، تیرے تولد کی خبر سن کر تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، ادھر تو پیدا ہوتی ادھر تیرے لیے گھڑا تیار کیا جاتا، تو ابھی دنیا کی بہار میں نہ قدم نہ رکھ سکتی کہ تیرے لیے گھڑا تیار کیا جاتا، اور تیری زندگی کا چاند ابھی اپنی روشنی پھیلا بھی نہیں پاتا کہ اس کے غروب کا وقت آ جاتا۔ گویا کہ تو ہر طریقے سے ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، جبر و تشدد کے پہاڑ تیرے اوپر توڑے جا رہے تھے، اور تو ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے کہ ترانے گنگنا رہی تھی، مگر ایسے پرخطر دور میں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمہیں جینے کا حق دلوایا، تمہارے وجود کو باعث رحمت قرار دیا اور فرمایا کہ جس کے وہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس پر سلام بھیجتے ہیں، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ ہمدردی و غمخواری کا معاملہ۔ اے بنت حوا، تو اپنے مقام و مرتبے کو دیکھ، تو حسن کا پیکر ہے، تو تہذیب و تمدن انقلاب برپا کر سکتی ہے، تو رحمت ہے، تو اپنے وجود ہستی کو مٹا سکتی ہے، مگر اپنی عزت و آبرو، عصمت و عفت پر بدنما داغ نہیں لگا سکتی، تو گھر کی زینت ہے، تیرے لیے بازار میں گھومنا زیبا نہیں، تو تصویر ہے فاطمہ زہرا کی، تیری سیرت مثل ام کلثوم ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے جب تم نے اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنایا تھا، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی تھی، تم نے یورپ کی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیا تھا، صوم و صلات کی پابند ہو گئی تھی، تیرے اعمال و افعال اچھے تھے، تیرے اخلاق و کردار عمدہ تھے، اور جب تو مثل خدیجہ الکبریٰ کے ماں بن گئی تو تیری گود سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مفکرین پیدا ہوئے، شہداء پیدا ہوئے، حفاظ و قراء پیدا ہوئے، ائمہ خطبہ پیدا ہوئے، خطب و ابدال پیدا ہوئے، یہاں تک کہ انبیاء بھی تیری گود سے پیدا ہوئے۔ مگر اے بنت حوا، جب تیرے اعمال خراب ہو گئے، یورپ کی تہذیب و تمدن کو تم نے اپنا لیا، اپنی عصمت و عفت کو بازار کا نمونہ بنا دیا، بازاروں میں سیر کرنا تیرا شیوا بن گیا، کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کو تم نے پسند کیا، سنیما تو دیکھنے لگی، خبروں پہ سجدہ کرنے لگی، اپنے اندر سے حیا کو ختم کر دیا، صوم و صلات کو تم نے پس پش ڈال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تم نے فراموش کر دیا، اسلامی احکام تجھ کے برے معلوم ہونے لگے،
سوچو تو صحیح، اگر تم نے اپنے اعمال کو ٹھیک نہ کیا تو قیامت میں رب کو کیا جواب دو گے؟ اے امت مسلمہ کی ماں، اے امت مسلمہ کی ماں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام مومنات سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مگر آج تم نے نظر سے نظر ملانے کو فیشن بنا لیا، آنکھ سے آنکھ لڑانا تمہاری ترقی میں داخل ہو گیا۔ ایک اور موقع میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی جی آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلم خواتین کو حکم دیجئے کہ اپنی چادر سر پر لٹکا لیا کریں، مگر افسوس ہے تجھ پر یہ کیا ہوا کہ تم نے گلے کی زینت کو دو پٹے کا ہار کا درجہ دے دیا، اپنی عصمت و عفت کو بازار کا نمونہ بنا دیا، پورے معاشرے کو تہو پارا کر دیا، کفار و مشرکین کے طرز عمل کو اختیار کیا، اپنے مقام و مرتبے کو فراموش کر دیا۔ آج تیرا برقع نہ رہا، ذرا سوچ قیامت میں رب کو کیا جواب دے گی؟ اے بنت اسلام، ذرا اپنے سر کو اٹھا اور دیکھ آج سے 1400 سال قبل عورتوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ دیکھ حضرت سمیہ کو دین کے تحفظ کے لیے شہید کر دیا گیا۔ اگر صداقت و عدالت دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت عائشہ صدیقہ کو، اگر ایثار و قربانی دیکھنی ہو تو دیکھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، اگر جود و سخا دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت ام سلمہ کو، اگر حیا دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت فاطمہ کو، اگر پاکیزہ سیرت دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت ام کلثوم کو۔ اے امت مسلمہ کی ماں، اے مسلم خواتین، تم کو فخر کرنا چاہیے حضرت سمیہ کی شجاعت پر، حضرت عائشہ صدیقہ کی صداقت و عدالت پر، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ایثار و قربانی پر، حضرت ام سلمہ کی سخاوت پر، حضرت فاطمہ الزہرا کی حیا پر، حضرت ام سلمہ، حضرت ام کلثوم کی سیرت مقدسہ پر، مگر تم نے ان سب کو فراموش کر دیا۔ اے بنت اسلام، آج ضرورت معاشرے کے اصلاح کی، آج ضرورت